اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ مخصوص عبادتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ یوں تو سارے ہی دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہ ہو، اور سب دن بظاہر دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، دن آتا ہے اور رات آتی ہے۔ لیکن کچھ مخصوص دنوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کے نتیجے میں کوئی خاص تقدس عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت دوسرے دنوں کے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ سارے سال میں سب سے زیادہ تقدس جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان المبارک کے بعد کوئی دنوں کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہو جتنا یہ 10 دن آئے ذوالحجہ کے، جس کے 10 دن ہیں، عشرہ ذوالحجہ، یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ 10 دن جو ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ کہلاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو خطبے میں پڑھی جائے گی اس میں نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، یعنی سارے سال میں ظاہر رمضان کے بعد کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند ہو جتنی ذوالحجہ کے عشرے میں پسند ہے۔ عبادت خواہ کسی بھی قسم کی ہو، خاص طور پر یہ فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھے تو نفلی روزہ ایک دن کا رکھے تو ایسا ہے جیسے ایک سال بھر نفلی روزے رکھے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات میں کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ برابر ہے لیلۃ القدر کے قیام کے۔ لیلۃ القدر تو رمضان میں آتی ہے اور متعین طور پر معلوم بھی نہیں ہے کہ کون سی رات یوم لیلۃ القدر ہوگی۔ آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن ان راتوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں جو عبادت کی جائے گی وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اور صرف روزے ہی کی خصوصیت نہیں اور تہجد ہی کی خصوصیت نہیں، بلکہ فرمایا ہر عبادت، ویسے ہی دن میں بھی آدمی نفل پڑھے گا تو
وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر کرے، کلمہ پڑھے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تسبیح اور ذکر کا کوئی بھی عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے اس زمانے میں جتنا اور دنوں میں محبوب نہیں. درود شریف پڑھے، صدقہ کرے. وہ صدقہ جتنا اس زمانے میں محبوب ہے اتنا اور کسی زمانے میں محبوب نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو اس کے اوپر اجر و ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. تو ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نفلیں ہوں، چاہے وہ ذکر ہو، تسبیحات ہوں، درود شریف ہو، صدقہ خیرات ہو، جتنے بھی نیک عمل ہیں، کسی غریب کی امداد ہو، کسی کی حاجت روائی ہو، وہ یہ سب عبادتیں ہیں. اور یہ عبادتیں ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. ایک تو خصوصیت اس عشرے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اس عشرے میں کچھ ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو سارے سال نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کو ان عبادتوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے. مثلا حج ہے. حج جو ہے وہ صرف انہی 9 ذوالحجہ کو 8 سے شروع ہوگا. 9 ذوالحجہ کو عرفات میں سارے حاجی جمع ہوں گے، وقوف عرفات ہوگا. رکن اعظم جو ہے حج کا وہ 9 تاریخ کو انجام دیا جائے گا، اور پھر 10، 11، 12 کو جمرات کی رمی ہوگی، اور اس کے بعد پھر بس. اب یہ عرفات کا جو میدان ہے وہ سارے سال کھلا ہوا ہے، سارے سال کھلا ہوا ہے. لیکن 9 ذوالحجہ کے علاوہ کسی دن جا کے کوئی آدمی وہاں پر کھڑا ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوگا. 9 ذوالحجہ کو جائے گا تو ادا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات یہ دکھاتے ہیں کہ کسی چیز میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھا. جب ہم کہہ دیں گے اس وقت میں اس پر تقدس آئے گا. تو اب اگر آج بھی چلے جاؤ عرفات کے میدان میں، صبح طلوع آفتاب سے لے کر اور رات مغرب تک بیٹھے رہو، وہاں پر بیٹھے رہو، کھڑے رہو، عبادتیں کرتے رہو، وہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ بدعت ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا. کیونکہ اللہ میں نے نہیں کہا کہ آج کے دن جاؤ وہاں پر. لیکن 9 تاریخ کو جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یوم عرفہ جو ہے، عرفات کے اوپر جو جب حاجی مقیم ہوتے ہیں تو خیر یوم طلعت فی الشمس، یعنی سب سے زیادہ وہ بہتر دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس میں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. لیکن تو حج کو اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کے ساتھ مخصوص